صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کلمے کے لیے، کلمے کے حصول کے لیے اور کلمے کی ترویج، کلمہ پھیلانے کے لیے اور ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کن دشواریوں اور کن حالات کا مقابلہ کیا۔ ہمارا تو بچہ پیدا ہوتے ہیں، مولوی صاحب اذان دے دیں، مولوی صاحب نے ایک کان میں اذان دے دی، دوسرے میں اقامت دے دی، ختم۔ ماں نے گود میں لیا، لوری دے رہی ہے، اللہ اللہ کر کے سلانا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ تھپکی دے رہی ہے، سلا رہی ہے، بچے کے کانوں میں کلمے کی آواز پڑ رہی ہے۔ کلمے پہ محنت کیسے ہوئی؟ کلمے کا حاصل کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم تک کیسے پہنچا؟ اور آگے وہ لوگ کہ جن کو کلمے کا ماخذ آج تک نہیں معلوم، ہم نے کلمے کے سیکھنے کا تردد نہیں کیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں آ گیا، بات ختم، ہم مسلمان ہو گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان، جس کی بنیاد میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کی 40% دیہات کی وہ آبادی ہے جن کو یہ کلمہ سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اس کا حساب کس سے ہوگا؟ رسول اللہ نے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچا دی، صحابہ نے محنت کر کے ہم تک پہنچا دیا، اب آگے ذمہ داری کن کی ہے؟ ہم نے یہ سوچ لیا کہ آگے جو ذمہ داری ہے وہ قاری صاحب کی ہے، وہ مولانا صاحب کی ہے، بس بات ختم۔ نہیں،